خود کو ہر ایک سے اعلیٰ و افضل اور دوسروں کو حقیر جاننا تکبر ہی ہے۔ نمک حرام اور بد نسل انسان کا پہلا شکار اس کا محسن ہوتا ہے۔ یاد رکھیے، عزت وہی دے گا جو خود عزت کے لائق ہوگا۔ خود میں قابلیت پیدا کریں، دوسروں میں نقص نکال کر خود کو قابل ثابت مت کریں۔ کسی کو بھی اتنی عزت نہ دیں کہ وہ آپ کی بے عزتی کرنا اپنا فرض سمجھے۔ اپنے آپ پہ بھروسہ رکھیں، آج نظر انداز کرنے والے کل کو طلبگار ضرور بنیں گے۔ کچھ لوگوں کو ہم دل میں جگہ دیتے ہیں، لیکن وہ ثابت کر دیتے ہیں کہ جو جوتے کی نوک پہ رکھنے کے بھی قابل نہیں تھے۔ ہر اس لڑکی کے لیے جو اپنے ارد گرد لڑکوں کا ہجوم ہونے پر فخر محسوس کرتی ہے، یاد رہے مکھیوں کی کثرت گندگی کی دلیل ہے۔ ہم لوگ یہ نہیں جانتے کہ قیامت کے دن ہمارے ساتھ کیا ہوگا، لیکن یہ ضرور جانتے ہیں کہ دوسروں کے ساتھ کیا ہوگا۔ میں نے اخلاص کے شیشے میں اپنا لہو پیش کیا، پھر بھی جو لوگ منافق تھے منافق رہے۔ حضرت علی نے فرمایا، تم کسی کے ساتھ بھلائی کرو، تمہیں اس کا بدلہ برائی کی صورت میں ملے تو سمجھ لو کہ تمہاری نیکی قبول ہو گئی۔ جب موت کا وقت آتا ہے تو ایک لمحے کی بھی مہلت نہیں ملتی۔ دعا کیجیے میرا اور آپ کا خاتمہ ایمان پر ہو، آمین۔ دل کا اچھا ہونے سے بہتر ہے زبان کا اچھا ہونا، کیونکہ لوگوں کا واسطہ سب سے پہلے آپ کی زبان سے پڑتا ہے، دل تک تو کچھ لوگ ہی پہنچتے ہیں۔ ایک عورت کی تربیت کا امتحان بہو بننے کے بعد اور اخلاق کا امتحان ساس بننے کے بعد ہوتا ہے۔ سب کچھ کاپی ہو سکتا ہے، قسمت اور نصیب نہیں۔ کبھی کبھی دل کو بہلا دینا صحیح ہوتا ہے، ہر ضد سکون نہیں دیا کرتی۔ جو تھا اچھا تھا الحمدللہ، جو ہے بہتر ہے ماشاء اللہ، جو ملے گا بہترین ہوگا انشاءاللہ۔ زندگی بہت خوبصورت ہے اگر سب اپنی اپنی گزاریں۔ چپ کر کے سہتے رہو تو اچھے ہو، بول پڑو تو آپ سے برا کوئی نہیں۔ لوگوں کے خوف سے حق کی بات کہنے سے نہ ڈرو، کیونکہ نہ تو کوئی موت کو قریب کر سکتا ہے اور نہ ہی کوئی رزق کو دور کر سکتا ہے۔ جن کو چھوڑنا ہوتا ہے وہ دن یا رات نہیں دیکھتے، جن کو نبھانا ہوتا ہے پھر وہ حالات نہیں دیکھتے۔ ہر شخص کو آپ راضی نہیں کر سکتے، یہ کام چمچے اور منافق لوگ ہی کر سکتے ہیں۔ باضمیر، سچے اور بااصول لوگوں سے اکثر لوگ ناراض اور ناخوش ہوتے ہیں۔ ہزاروں دوستوں میں اس دوست کو عزیز رکھنا جو تمہاری عزت پر کوئی داغ برداشت نہ کر سکے۔ جو شخص تمہارے خون میں سے نہ ہو مگر پھر بھی تم کو عزت دے اور پیار دے تو بے شک وہ تمہارے لیے بہترین رشتہ ہے۔ کچھ لوگ محسوس بھی نہیں ہونے دیتے کہ وہ کن حالات سے گزر رہے ہیں۔ آپ جب ان کو پکارو گے وہ آپ کے ساتھ آپ کا سایہ بن کر موجود رہیں گے۔ قدر کیجیے ایسے مخلص لوگوں کی، ہر انسان کی قسمت میں ایسے لوگ نہیں ہوتے۔ کبھی بھی کسی انسان کی طرف سے اپنی ناقدری پر نہ کڑنا، کیونکہ قدر و قیمت کا تعین ہمیشہ وقت کرتا ہے اور درجات اوپر متعین ہوتے ہیں۔ اگر انسانی رویوں میں الجھو گے تو زندگی بھر الجھ کر رہ جاؤ گے۔ بس عیب اور غیب کے جاننے والے کے ساتھ اپنے معاملات سلجھائے رکھو، ساری الجھنیں اور مسائل دور ہو جائیں گے۔
بہت آگے نکل جانے والا بھی ہمیشہ تنہا رہ جاتا ہے۔ زندگی میں کی گئی غلطیاں آپ کو سوچنا، بولنا اور سمجھنا سکھا دیتی ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس شخص کو یہ بات محبوب ہو کہ وہ ایمان کا ذائقہ چکھے، اسے چاہیے کہ کسی شخص سے صرف اللہ کی رضا کے لیے محبت کیا کرے۔ میں بھی کتنا عجیب ہوں نا، صحت یاب ہوں تو اللہ کو بھول جاتا ہوں، مصروف ہوں تو نماز بھول جاتا ہوں، برائی کروں تو انجام بھول جاتا ہوں، دیکھوں تو حیا بھول جاتا ہوں، کھاتا ہوں تو بسم اللہ بھول جاتا ہوں، کھا لوں تو الحمدللہ کہنا بھول جاتا ہوں، کسی سے ملوں تو سلام بھول جاتا ہوں، سوتے ہوئے توبہ بھول جاتا ہوں، غصے میں ہوں تو برداشت بھول جاتا ہوں، سفر پر جاؤں تو دعا بھول جاتا ہوں۔ کیا شان ہے میرے اللہ کی، وہ پھر بھی نوازتا ہے، وہ نہیں بھولتا۔ زندگی موت کی ابتدا ہے اور موت زندگی کا آغاز۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا، تقدیر سے لڑنا چھوڑ کر تقدیر بنانے والے سے دوستی کر لو، بنا مانگے سب ملے گا۔ درد دو طرح کے ہوتے ہیں، ایک تکلیف دیتا ہے، دوسرا آپ کو تبدیل کر دیتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ سے محبت کرو کہ اس نے تمہیں نعمتوں سے نوازا ہے، اور اللہ کی محبت کی خاطر مجھ سے محبت کرو، اور میری محبت کی خاطر میری اہل بیت سے محبت کرو۔ جب شوق کے لیے وقت نہ ملے تو سمجھ جانا زندگی شروع ہو گئی ہے۔ زندگی کا سب سے قیمتی لمحہ وہ ہوتا ہے جب کوئی آپ کو کہتا ہے، I know your father, he is a great man۔ اپنے بارے میں نہ کسی پیر سے پوچھو، نہ کسی فقیر سے، بس تھوڑی دیر آنکھیں بند کر کے اپنے ضمیر سے پوچھ۔ اپنے اندر کے بچے کو کبھی مرنے نہ دے، کیونکہ حد سے زیادہ سمجھدار رہنا آپ کو وقت سے پہلے بوڑھا کر دیتا ہے۔ ہر رکاوٹ میں کوئی نہ کوئی بہتری چھپی ہوتی ہے، یہ بات اللہ ہی بہتر جانتا ہے۔ صبر کا پھل ضرور ملتا ہے۔